اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا اس گدھے کی طرح ہے جو خراش کے آگے جتا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جتنی چاہے محنت کر لے اسی مقام پہ کھڑا رہتا ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا۔ ایسی محنت اور عمل کی کوئی بنیاد ہی نہیں تو اس پر عمارت کیا میں نہیں۔ عمل کی اساس علم ہے۔ اگر علم ہو اور اس پر عمل بھی نہ کیا جائے تو وہ بھی فضول ہے۔ اس میں اور ٹیپ ریکارڈ میں کوئی فرق نہیں جس میں بہت سی انفارمیشن جمع ہو سکتی ہے۔ علم کے بعد اگلا مرحلہ غور و فکر کا ہے۔ قرآن میں بارہا کہا گیا ہے کہ یہ تفکر کے لیے ہے، لوگ اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اب غور و فکر کرنا اس کا کام ہے۔ جو غور کرے گا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لے گا اور دوسرے اس کے محتاج رہیں گے۔ یہ بات دنیا کی حد تک ہے، اور آخرت کو مانتا اور جانتا ہو تو پھر آخرت کے لیے بھی کچھ کام کرے گا، اس کے لیے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کرے گا تاکہ باقیہ زندگی یعنی قیامت کے بعد کی زندگی، دائمی زندگی، وہ بھی اچھی گزرے۔ ہم جانتے ہیں کہ عمل کی اساس جو ہے وہ علم ہی ہے۔ اگر دین کا کوئی ٹھیکیدار سطحی سا علم رکھتا ہو یا کوئی جاہل حکمران ہو تو اس کی نظر دور تک دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ اپنی چودراہٹ کے سوا کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے وہ طاقت کا غلط استعمال بھی کرتا ہے اور سسٹم کو ہی تباہ کر دیتا ہے۔ علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارنا کافی نہیں۔ ولید جو کہ کاتب وحی بھی تھا، اس کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ وحی کی عظمت کیا ہے اور قرآن کیا ہے، حتیٰ کہ مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مکہ چلا گیا۔ اس کے متعلق فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر وہ غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا بھی ملے تو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن کچھ لوگ جو بہت سیانے لوگ تھے انہوں نے اس کی جان بخشی کروا لی، اور حالانکہ نبی کریم نے موقع دیا کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ دوسری طرف جس کی مضبوطی اور بہادری کے بغیر کوئی سازشی اگر حکمران بن بھی جائے تو میدان جنگ میں اپنی تہمت اتار کر بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ عمرو بن العاص اور اس کے پیر کے مولا علی کے مقابلے میں بھاگ گیا۔ ہمارے حکمرانوں کے علم کا عالم یہ تھا کہ سالوں میں سورہ بقرہ یاد ہوئی، بار بار یہ تسلیم کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کے باوجود اقتدار پہ قابض رہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دین کی روح ہی فنا ہو گئی۔ آل محمد جو دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ حوض کوثر تک
پہنچانے کے ذمہ دار تھے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور قرآن کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ دشمن بھی مان گیا۔ جب بھی قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، آل محمد سینہ سپر ہو گئے اور ہوتے رہیں گے۔